الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال في موضع آخر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس سرزمین پر میرا آنا میرے لیے سعادت ہے، اور میں اس علاقے کے احسانات کا ممنون و مشکور ہوں۔ زندگی کے آخری لمحے تک اس علاقے کے احسانات کو بھول نہیں سکتا۔ خاص طور پر بھیرا بستی، خیر آباد، جہانہ گنج، جہاں کے میرے مربی مشفق اساتذہ کرام، جن میں حضرت اقدس حضرت مولانا اعجاز احمد اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ہر پل ہر دم مربیانہ نگاہوں سے میں کچھ پڑھ سکا، میرے دوسرے استاذ مکرم حضرت مولانا عبدالرب صاحب اعظمی دامت برکاتہم، جو اس وقت حد درجہ علیل اور بیمار ہیں، اور تیسرے اسی شہر کے میرے استاذ مکرم مشفق مکرم حضرت اقدس مولانا انوار احمد اعظمی، ایک اور استاذ گرامی حضرت مولانا مختار صاحب۔ بہرحال اس سرزمین پر آ کر علماء کرام کے درمیان بیٹھ کر آپ حضرات کے سامنے اگر میں چند باتیں کروں تو میں یہی کہوں گا کہ اپنے ان اساتذہ سے جو باتیں میں نے سنی ہیں اسی کا اعادہ کے لیے بیٹھا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارے ان اساتذہ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ یہ ادارہ جس کی تعلیمی خدمات ہم نے آپ نے سنی ہے، یہ علم کا ایک چشمہ ہے، منبع ہے، خیر کثیر کا ایک بہترین
مشعل ہے جس کی خدمات کا اندازہ اس سے بھی ہوا کہ بڑی تعداد میں آپ حضرات محبتوں کے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ میرے ساتھیوں، دنیا کی تاریخ پہ آپ نگاہ ڈالیں تو بہت سے خطے، بہت سے علاقے اور بہت سا ملک ایسا نظر آئے گا کہ جو خطہ، جو علاقہ، جو ملک تعلیم و تربیت میں بہت ہی بلند و بالا رہا، جس علاقے کی تعلیم و تربیت کا بہت زیادہ چرچا رہا، پھر ایک زمانہ آیا کہ اس علاقے کی قوم کا نام و نشان مٹ گیا، اس قوم کی ترقی کا راستہ بند ہو گیا، اور بہت سے علاقے ایسے نظر آئیں گے جس علاقے کی قوم زندہ ہے، بیدار دل ہے، اور جہاں علم کی شمع روشن ہیں، ایسے بھی علاقے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو آج ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ وہ کیا اسباب، کیا وسائل، کیا اسباب ہیں جن اسباب کی بنیاد پر بہت سے علاقے علم و فضل اور کمالات میں تابندہ اور زندہ ہیں، اور بہت سے ایسے علاقے جہاں سے علم کا نام و نشان مٹ گیا، علم کی شمع بجھ گئی، علماء کا نام ختم ہو گیا۔ آخر اس کے اسباب، اس کی علت کیا ہے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے سند ضعیف کے ساتھ بہت پتے کی بات لکھی ہے، اس کی روشنی میں میں مختصراً عرض کروں کہ جس قوم اور جس علاقہ اور جس سماج اور جس معاشرے میں چار چیزیں ہوتی ہیں، چار باتیں ہوتی ہیں، وہ قوم، وہ معاشرہ، وہ سماج، وہ علاقہ ہمیشہ آب و تاب کے ساتھ، اپنی علمی روش کے ساتھ، اخلاقی زندگی کے ساتھ وہ علاقہ ہمیشہ زندہ تابندہ رہتا ہے۔ اور جن علاقوں میں ان چار باتوں میں سے کوئی ایک بات نہ پائی جائے یا چاروں باتیں نہ پائی جائے تو اس قوم کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، صرف تاریخ کے صفحے میں اس کا نام باقی رہتا ہے، ورنہ اس کا نام و نشان دنیا کے صفحے سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو آخر وہ چار اسباب کیا ہیں کہ جب تک وہ چار اسباب ہمارے اندر، ہماری قوم، ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی، ہمارے علاقے میں وہ چار اسباب اگر موجود ہوں تو علاقہ ہمیشہ بہت سے خارجی فتنوں سے، داخلی فتنوں سے، زوال سے، نیست و نابود ہونے سے، نام و نشان کے مٹنے سے وہ علاقہ بچ جاتا ہے۔ وہ آخر اسباب کیا ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے میزان الاعتدال میں لکھا، حضرت علی کے واسطے سے، قوام الدنیا باربعۃ اشیاء، کہ دنیا کا قائم رہنا، دنیا کا باقی رہنا، دنیا کے اوپر کسی قوم کا زندہ رہنا چار باتوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات، نمبر ایک، علم العلماء۔ نمبر ایک، علم العلماء۔ جس قوم میں، جس علاقے میں، جس سماج، جس معاشرے میں علم کا چرچا ہوگا،
علم کا شوق ہوگا، علم کی طلب ہوگی، علم سیکھنے کے راستے ہوں گے، اس قوم اس سماج کے بچے علم کی راہوں میں لگے ہوں گے، اور اس قوم و سماج سے علماء وجود میں آئیں گے، اہل علم اس قوم و سماج اس علاقے میں زندہ ہوتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے۔ جس قوم کے اندر علماء ہوں گے اور علم کا چرچا ہوگا، علم کا تذکرہ ہوگا، علم کی شمع روشن ہوں گی، اس قوم پہ زوال نہیں آ سکتا، اس قوم کے نام و نشان کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ جس قوم کے اندر علماء ہوں اور علم کے سیکھنے سکھلانے کا اس میں رواج، اس میں جذبہ، اس میں شوق و طلب موجود ہو، ایسی قوم ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ علم سے مراد کیا ہے؟ اس قوم میں کیسا علم ہونا چاہیے، کس طرح کا علم ہونا چاہیے؟ وہ علم جو علم کامل ہو، وہ علم جو علم کامل ہو، اور نمبر 2 وہ علم جو علم نافع ہو۔ اس قوم و سماج کے اندر علم کامل کا رواج، علم کامل کے سیکھنے کا شوق، علم نافع کو اپنانے کا جذبہ ہو۔ جس قوم کے علماء میں علم کامل بھی ہے اور علم نافع بھی ہے، وہ قوم زندہ رہتی ہے۔ علم کامل وہ علم کہلاتا ہے جو علم افراط اور تفریط سے خالی اور پاکیزہ ہو۔ جس علم میں افراط نہ ہو، جس علم میں تفریط نہ ہو، جس علم میں غلو نہ ہو، جس علم میں اپنی طرف سے کمی نہ کی جائے، بلکہ جس طرح اللہ کی طرف سے ہمیں علم ملا ہے، جو علم الہی ہمیں آپ کو ملا ہے، جو علم نبوت ہمیں آپ کو ملا ہے، جو صحابہ کرام کے واسطے سے ہمیں ملا ہے، جو حضرات تابعین کے واسطے سے دنیا میں پھیلا ہے، وہی علم جس علم کا سرا ذات الہی سے ملتا ہو، جس علم کا سرا ذات نبوت سے ملتا ہو، وہی علم علم کامل کہلاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کسی بھی قوم اور سماج میں علم کامل حاصل کرنے والے قوم کے وہی بچے ہوں گے جس قوم کے اندر بڑے بڑے علماء ہوں، بڑے بڑے محقق ہوں، جن کی نگاہیں قرآن کی آیتوں پر ہو، جن کی نگاہیں احادیث مبارکہ پر ہو، جن کی نگاہیں علوم القرآن پر ہو، جن کی نگاہیں علوم الحدیث پر ہو، جن کی نگاہیں منہج شریعت پر ہو، جن کی نگاہیں مزاج شریعت پر ہو۔ جس قوم میں ایسے علماء ہوں گے، ایسے علماء کے ماتحت رہنے والے پڑھنے والے بچے، وہ بھی علم کامل سے آراستہ ہوں گے۔ تو ایک علم کامل ہے اور ایک علم نافع ہے۔ علم نافع وہ علم ہے جس علم کے حاصل کرتے ہوئے انسان کے قلب میں ایک نور آتا ہے، ایک روشنی آتی ہے۔ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ جو اپنے آپ میں تجلیات کو لیے ہوئے ہے، وہ تجلیات اس کے قلب پر اترتی ہیں، اور جب ایک عالم، ایک حافظ، علم حاصل کرنے والے، جب اس کے پاس علم آتا ہے اور علم اپنے انوارات اور تجلیات کے ساتھ آتا ہے، تو پھر وہی علم اسے عمل کے راہوں پہ لے جاتا ہے۔ گویا وہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کے راستے پہ چلتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ علم کا تو بحر زخار ہے، ایسا نہیں ہوتا وہ دقاق ہے، ایسا نہیں ہوتا اس کے پاس علم کا ذخیرہ ہے مگر اس کی زندگی عمل سے خالی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ علم نافع اور عمل صالح، علم نافع اور عمل صالح یہ لازم اور ملزوم ہے۔ اگر عمل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس بندے خدا نے معلومات تو حاصل کی ہیں، تراجم تو پڑھے ہیں، تفسیر تو اس نے پڑھی ہے، اور ترجمہ کرنے کا سلیقہ تو اس نے حاصل کیا، لیکن عمل اگر اس کی زندگی میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس صحیح علم نہیں ہے۔ علم نافع اگر ہوتا تو اس کی زندگی میں عمل ضرور ہوتا۔ اور جب علم اپنے نور کے ساتھ، علم اپنی تجلی کے ساتھ آتا ہے اور زندگی کے رخ کو عمل پہ لے جاتا ہے اور زندگی میں اعمال آنے لگتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اس کی دوسری خاصیت ہے خشیت کا ہونا، دلوں میں خوف کا ہونا، دلوں میں ڈر کا ہونا، احساس ذمہ داری کا ہونا۔ یہ دل کے اندر خشیت آتی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔
تو وہ علم جو علم کامل ہو، وہ علم جو علم نافع ہو، ایسا علم جس قوم میں آتا ہے تو علم کا چرچا ہوتا ہے، علم کے تذکرے ہوتے ہیں، علم کی شمعیں ہوتی ہیں، علم کے چشمے جاری ہوتے ہیں، اور ہر طرف عمل کا، ہر طرف خشیت کا نمونہ نظر آتا ہے۔ اسی علم کامل کو حاصل کرنے کے لیے ہر دور ہر زمانے میں ماں باپ نے، ہر دور ہر زمانے میں ماں باپ نے اسی علم حاصل کو، اسی علم کامل کو اپنے بچوں کو حاصل کرانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اور آج ہمارے مخاطب آپ حضرات ہیں کہ جن کے، ہمارے آپ کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمارے اندر اگر علم کی قدر و منزلت، اپنے بچے کو علم کامل دلانا، اپنے بچے کی زندگی میں علم نافع کو لانا، یہ اگر ہمارے اندر جذبہ ہے تو اس جذبے کے ساتھ ساتھ اپنی قوم، اپنے سماج، اپنے بچوں کے لیے دل میں ایک تڑپ، ایک شوق ہونا چاہیے، اور بڑی سے بڑی قربانی دینے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ جس قوم کے اندر علماء ہوتے ہیں اور اس قوم کے علماء کی قوم اور سماج کے اندر عوام میں، عام انسانوں میں اپنی اولاد کے پڑھانے کا، اپنی اولاد کی عالم بنانے کا، اپنی اولاد کے حافظ قرآن بنانے کا جذبہ ہوتا ہے، تو پھر وہ قوم اپنی دولت، اپنی ثروت، اپنا مال، اپنا متاع سب کچھ اپنے بچوں پہ خرچ کر دیتا ہے۔ بھوک و پیاس ہو، شدت کی بھوک لگی ہو، گھر میں فقر و فاقہ ہو، کوئی انتظام گھر میں نہ ہو، مگر یہ فکر ہوتی ہے میرے گھر میں پیدا ہونے والا، میرے گھر میں جنم لینے والا، میرے گھر میں پروان چڑھنے والا یہ چھوٹا معصوم بچہ کس طرح بہترین علم حاصل کر لے، بہترین حافظ بن جائے۔ اس کے لیے ماؤں میں بھی، ماں باپ میں بھی، گھر والوں میں بھی اپنے مال کو، اپنے سب کچھ کو قربان کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ یہ جذبہ جب تک اس قوم میں رہا، یہ جذبہ، یہ ولولہ جب تک اس قوم میں رہا، یہ شوق جب تک اس قوم میں رہا کہ ساری دولت کے مقابلے میں، ساری ثروت کے مقابلے میں، ساری عزت کے مقابلے میں، سارے مقام کے مقابلے میں میرے پاس اگر کوئی ہے تو گھر کا چھوٹا سا بچہ جو ہیرے کی شکل میں، جو موتی کی شکل میں، جو ڈائمنڈ کی شکل میں ہمارے گھر میں موجود ہے، میں اپنی دولت کو، میں اپنے پیسے کو، میں اپنے وقت کو، میں اپنے عمر کو اس بچے کے بہترین سے بہترین عالم و حافظ اور قاری بنانے میں لگا دوں، یہی سب سے بڑی میری کامیابی ہے۔ تاریخ کے حوالے سے کہ جب اس قوم میں یہ جذبہ رہا، یہ شوق رہا کہ مجھے اپنے بچے کو بہترین علم نافع، علم کامل سے نوازنا ہے، تو پھر اپنی دولت کو لٹا دینا، بھوک و پیاس کو برداشت کر لینا بڑا آسان ہے۔ کئی مورخ نے بڑے درد کے ساتھ ایک بات لکھی ہے، میں اپنی باتیں ان علماء کرام کی خدمت میں نہیں رکھنا چاہتا ہوں، یہ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اور جو ہمارے احباب کھڑے ہوئے ہیں ان تمام سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے دلوں میں علم کے مقابلے میں، علم دین کے مقابلے میں کاروبار کی اہمیت بڑھتی چلی گئی، پیسے اور دولت کی اہمیت بڑھتی چلی گئی، دنیا کے فن کو حاصل کرنے کی اہمیت بڑھتی چلی گئی، مگر ہمارے بچے بہترین حافظ بنے، میرے بچے بہترین عالم بنے، میرے بچے بہترین مفتی بنے، میرے بچے بہترین مفسر بنے، اس کی فکر و خیال ہمارے دل سے نکل چکے۔ ہشام ابن عمار ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے، جوانی کی عمر کو پہنچ رہا ہے، ماں باپ غریب ہیں لیکن گھر میں علم کا چرچا اور تذکرہ ہے، علم کی اہمیت ہے، صاحب علم کی قدر و منزلت کا تذکرہ ہے۔ جبکہ ماں باپ کام کرتے ہیں، باپ کام کرتا ہے، کوئی سنت ہے، کوئی پیشہ گری ہے، مگر گھر میں شام میں آتے ہیں تو اپنے گھر میں اپنے بچے کے سامنے علم کی منزلت، علم کی قدر، علم پر ملنے والے منازل کا تذکرہ ہوتا ہے۔ وہ بچہ اپنے باپ سے یہ کہتا ہے، ماں سے یہ کہتا ہے، ماں میں مدینہ پاک پڑھنے کو جانا چاہتا ہوں، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اکیلا جا نہیں سکتا۔ شام کو باپ گھر پہ آتا ہے، ماں اپنے شوہر سے کہتی ہے، بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے، آپ کا یہ بیٹا یہاں سے مدینہ جانا چاہتا ہے پڑھنے کے واسطے،
علم حاصل کرنے کے واسطے گھر میں تو کچھ نہیں ہے، کہاں سے جائے گا؟ سنیے، اگر مائیں میری آواز کو سنتی ہیں تو ذرا دل کے کانوں سے سنیے۔ میں ان جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں جن جوانوں کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور آج ہمارے جوانوں کے پاس موبائل کے علاوہ موبائل دیکھنے کے لیے ان کے پاس تو ٹائم ہے، مگر اپنے چھوٹے معصوم بچوں کے پاس کچھ وقت دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہمارے بچے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، انہیں کچھ آتا یا نہیں آتا، ہمارے جوانوں کے پاس یہ وقت نہیں ہے، ان کا پورا وقت موبائل میں گزر جائے یہ ان کو گوارا ہے۔ مگر گھر میں رہنے والا بچہ جو ہیرا اور موتی کی شکل میں ہے، اس کو وقت دینے کے لیے ہمارے جوانوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ان علماء کرام کے سامنے، اے جوانوں، اس سے بڑھ کر خیانت نہیں ہو سکتی، ان سے بڑھ کر اپنے بچوں کے لیے خیانت نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر اپنے بچوں کے خاطر ظلم نہیں ہو سکتا کہ ہمارے بچے گھروں میں ہو اور یہی ہمارے بچوں کے سامنے ان کے ابا ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے بڑے چھوٹے ہیں، وہ موبائل میں اپنے وقت کو گزارتے ہیں۔ اس چھوٹے بچے کی تربیت کیا ہوگی؟ ہشام ابن عمار چھوٹا سا ہے، پڑھنے کا شوق کہاں سے ملا؟ ماں باپ کے تذکروں سے ملا۔ اب اس کے والد نے کہا کہ مدینہ کیسے جائے گا؟ تو ماں نے کہا کہ ابھی حاجیوں کا قافلہ مکہ مکرمہ جانے والا ہے، ہم اس کے حوالے کر دیں گے۔ بچہ مکہ مکرمہ سے حج کے بعد اسی قافلے کے ساتھ مدینہ پاک آ جائے گا، اور وہاں جو درس حدیث اور وہاں جو علم کا سلسلہ ہے وہاں سے سیرابی حاصل کرے گا۔ سنیے ذرا غور سے، باپ نے کہا خرچہ کہاں سے آئے گا؟ ماں نے کہا کہ ایک گھر تو ہمارے پاس، ایک جھوپڑی، ایک گھر ہمارے پاس رہنے کے لیے ہے، اور دوسرا مکان چھوٹا سا مکان ہے جو کرائے پر ہے، اس کا کرایہ آتا ہے، اس کرائے سے ہمارا گھر چلتا ہے۔ ماں کا کہنا تھا اس مکان کو بیچ دیا جائے، اس مکان کو بیچ کر جو پیسے آئیں گے وہی پیسہ اس بچے کو ہم دے دیں، توشے کے طور پہ، خرچے کے طور پر۔ وہ پیسہ لے کر جائے گا، اپنی ضرورت کو پوری کرے گا اور تعلیم حاصل کر کے آئے گا۔ سنیے ایک والد کا سوال، والد نے کہا کہ اس کا جو رینٹ، اس کا جو کرایہ آتا ہے، اس کرایے سے تو گھر چلتا ہے، گھر میں سہولت ہوتی ہے، جب کرایہ آنا بند ہو جائے گا تو گھر کی سہولت ختم ہو جائے گی۔ اس ماں کو ہزاروں سلام، اس ماں کو ہزاروں سلام جس ماں نے کہا تھا کہ اگر میرے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے، علم حدیث سے آراستہ کرنے کے لیے، علم کامل، علم نافع دلانے کے لیے اگر مجھے گھر بیچنا پڑے اور گھر کا کرایہ آنا بند ہو جائے تو میں اس کے خاطر میں اپنے گاؤں، اپنے شہر کے مالداروں کے گھر جاؤں گی اور ان کے گھر صبح شام جھاڑو لگاؤں گی، ان کے برتن کو صاف کروں گی، ان کے پتیلے کو میں مانجوں گی۔ پتیلے کو مانجنے اور برتن کو صاف کرنے پر جو کچھ ملے گا اس سے میرا گھر چلے گا۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کرایہ بند ہو جائے اور ہمارے گھر میں تنگی آ جائے۔ میں تنگی کو ختم کرنے کے لیے میں کسی اور کے گھر مزدور بن سکتی ہوں، کام والی بن سکتی ہوں۔ اللہ اللہ، آخر اس مکان کو 20 دینار میں بیچا گیا اور اس بچے کو حاجیوں کے قافلے کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ یہ ایک جذبہ ہے ماں کا، ایک جذبہ ہے باپ کا۔ آج یہی جذبہ، آج یہی شوق، آج یہی ولولہ، آج یہی قربانی ہمیں اپنے قوم سے لینی ہے، اور آج آپ کو یہ وعدہ کرنا ہے، آپ کو ارادہ کرنا ہے، یہ حوصلہ لے کر جانا ہے کہ چاہے میرے مال کی قربانی کیوں نہ ہو، مجھے اپنے بچے کو تعلیم سے آراستہ کرانا ہے۔ اس منظر کو ذرا سوچئے جو بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے، دور دراز کا علاقہ ہے، ہزاروں کلومیٹر وہ بچہ اپنے ماں باپ سے جدا ہوتا ہے، جہاں تک نظر پڑتی ہے ماں کی آنکھوں میں آنسو ہے، جہاں تک نظر پڑتی ہے باپ بڑی محبت کی نگاہوں سے بچے کو دیکھتا ہے۔ جب وہ بچہ یہاں سے مکہ مکرمہ پہنچا، حج کا موقع ختم ہوا، پھر قافلے کے ساتھ مدینہ پاک آیا، قافلہ مدینہ سے روانہ ہو گیا۔ اب اس بچے نے معلوم کیا امام مالک رحمت اللہ علیہ کا درس ہوتا تھا، بچے وہاں کر بیٹھتے تھے۔ اس زمانے میں پڑھنے کا ایک طریقہ خاص تھا کہ بچے آتے اور استاذ کو سناتے تھے۔ جب اس کی باری آئی، اس چھوٹے سے بچے کی باری آئی
تو اس چھوٹے سے بچے سے امام مالک نے اشارہ کیا، پڑھو، سناؤ۔ یہ بچہ کہتا ہے اقرا، آپ پڑھیے۔ پھر امام مالک نے فرمایا سناؤ، یہ بچہ کہتا ہے اقرا، آپ پڑھیے۔ استاذ کہتا ہے سناؤ سناؤ۔ چھوٹا سا بچہ پہلی دفعہ امام مالک کے درس میں حاضر ہوتا ہے، طریقہ درس اسے معلوم نہیں، وہ خود کہتا ہے اقرانی، مجھے پڑھائیے مجھے پڑھائیے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ بڑے شان و بان کے ساتھ احترام حدیث میں بیٹھا کرتے تھے۔ اپنے خادم سے کہا ادب ہو، اس کو لے جاؤ، اس کو ذرا سمجھاؤ، اس کو ذرا تربیت کرو، اس کو ذرا سمجھاؤ اسے۔ خادم لے کر گیا، اور جب لے کر گیا تو اس نے کچھ درے لگا دیے۔ جو درے لگائے اس منظر کو اپنی نگاہوں میں رکھو ساتھیوں۔ جب اس بچے پر درے پڑے ہیں تو اس کا کلیجہ، اس کا دل پھٹ گیا، اسے یاد آ گیا اللہ اللہ، جس ماں نے اپنے مکان کو بیچ کر مجھے پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، آج جب میں پڑھنے کے لیے پہنچا ہوں تو پہلے ہی دن میرے بدن پہ درہ لگ رہا ہے، مجھے چھری لگ رہی ہے۔ اللہ اللہ، اس کا دل پھٹا اور چھوٹا سا بچہ درس کے باہر بلک بلک کے رونے لگا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس چھوٹے سے بچے کے رونے، بلکنے اور سسکنے کی آواز سنی ہے۔ امام مالک نے فرمایا اس بچے کو بلا کر لاؤ۔ سنیے ماں باپ کی تربیت کا اثر بچے کے ذہن و دماغ پر کیسا چھا جاتا ہے، کیسی تربیت کا اثر چھاتا ہے۔ جب وہ بچہ باہر سے اندر آیا سسکتا ہوا، امام مالک نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ اس بچے نے کہا مجھ پر ظلم ہوا ہے۔ تاریخ میں کئی صیغے استعمال کیے گئے ہیں، مجھ پر ظلم ہوا ہے۔ امام مالک نے فرمایا بیٹا اس کو معاف کر دو، بیٹا اس کو معاف کر دو۔ اس بچے کی چالاکی، اس بچے کی ہوش مندی، اس بچے کے اندر طلب اور شوق، اس بچے نے کہا امام مالک میں تو معاف کر دوں گا، میں تو معاف کر دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ مجھے پہلے آپ 15 حدیث پڑھائیں گے۔ درس کا وقت ختم ہو چکا، پہلے آپ مجھے 15 حدیث پڑھائیے۔ جب تک 15 حدیث آپ مجھے نہیں پڑھائیں گے میں معاف نہیں کروں گا، ظلم ہوا ہے، میرا یہ حق ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سہم گئے اور اس بچے کو بیٹھا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام نبوت کو، احادیث مبارکہ کو 15 حدیثیں اس بچے کو سنایا، پڑھایا اسے۔ اس کے بعد فرمایا اب جاؤ، تو اس بچے کا اس کی معصوم سی زبان سے جو جملہ لکھنا ہے میرے ساتھیوں، اے جوانوں اگر آپ کے گھر میں بیٹے ہیں تو اس جملے کو ذرا ذہن پہ رکھیے۔ اس معصوم سے بچے نے معصومانہ انداز میں کہا زدنی من الضرب، ذرا مجھے ایک دفعہ اور پٹوا دیجئے، مجھے ایک دفعہ اور پٹوا دیجئے۔ کیوں؟ ایک دفعہ اور پٹوائیں گے ظلم ہوگا، اس ظلم کے بدلے میں مجھے آج ہی مزید 15 حدیث پڑھنے کا موقع مل جائے گا۔ ایک شوق، ایک طلب کی مثال بتا رہا ہوں کہ ایک ماں، ایک باپ کے دل میں اگر یہ شوق ہے کہ ہمارے بچے کو علم کامل آ جائے، کیسی قربانی دیتے ہیں۔ اور اس قربانی کا نتیجہ سنیے، اللہ رب العزت نے ماں کے آنسوؤں کی برکت پر، باپ کے جذبہ علم پر، باپ کی قربانی پر، اس بچے کی طلب اور محنت پر اللہ رب العزت نے اس بچے کو اتنا بڑا عالم حدیث بنایا۔ علم حدیث سے اللہ تعالیٰ نے اتنا وافر حصہ اسے عطا فرمایا کہ آگے چل کر وہی بچہ جو آج بچہ ہے، جسے آج مدینے میں پٹائی لگی ہے، آگے چل کر وہی بچہ زمانے کا محدث بنا ہے، بلکہ محدث کے ساتھ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا استاذ بن گیا۔ امام بخاری نے ہشام ابن عمار کے پاس جا کر دو زانوں ہو کر انہوں نے علم حدیث ان سے سیکھا، ان سے پڑھا، وہ امام بخاری کے استاذ بنتے ہیں۔ اے میرے ساتھیوں، میں اس سرزمین پہ یہ بات کہنے آیا ہوں، آپ جوانوں سے کہنے آیا ہوں، جو سرزمین ہمیشہ علم سے، تربیت سے، عمل سے، اخلاق سے اور علمی تحقیق سے ہمیشہ جو علاقہ ہمیشہ روشن رہا، چمکتا رہا، دمکتا رہا، جس علاقے کے علمی فیضان سے پوری دنیا آج بھی فائدہ اٹھا رہی ہے، آج ضرورت ہے کہ آپ کے بچے، آپ کے بچے جو گھروں میں ہیں، اسی راہ پہ چلیں، اسی شوق، اسی جذبہ، اسی تمنا، اسی آرزو کو لے کر آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، تاکہ ہمارے علاقے میں جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، بڑے بڑے مفتی اعظم گزرے ہیں، بڑے بڑے محدث گزرے ہیں اور آج بھی ہیں، ضرور ہے، تو آج ہماری نئی نسلیں بھی اسی طرح سے علم کو حاصل کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تمام کے دلوں میں علم کے سیکھنے سکھلانے کا جذبہ بدرجہ اتم ہونا چاہیے۔
تو کسی قوم کی ترقی، زندہ قوم، تابندہ قوم کی پہلی پہچان علم العلماء. اور جب علم کا شوق گھٹ جاتا ہے، علم کا جذبہ اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، دنیا کے فیشن، دنیا کے کلچر اور دنیا کی تہذیب پر اس کی نگاہ جم جاتی ہے اور علم کی عظمت دلوں سے نکلتی ہے. تو جب ہمارے دلوں سے علم کی عظمت نکلے گی تو ہماری اولاد سے بھی علم کی عظمت نکل جاتی ہے. وقت کم ہے، میں مختصر کرتے ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. اندلس کی تاریخ آپ نے سنی ہوگی، غرناطہ اور اشبیلا کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. مراکش کا ایک سیاح، مراکش کا ایک مسافر، ایک سیاح دنیا کے بہت سارے حصوں میں سفر کرتا ہوا وہ اشبیلا پہنچا. نماز کا وقت ہو رہا تھا تو اس نے خیال کیا کہ میں فلاں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں. مؤذن آیا، اس نے اذان دی. اذان دیتے ہی اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ کہا اور اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ اس نے کہا ہی نہیں، چھوڑ دیا اس نے. اس سیاح کو شبہ ہوا کہ شاید مؤذن یہ 2 کلمہ بھول گیا ہے کہنے میں. اشہد ان محمد رسول اللہ وہ نہیں کہہ سکا، شاید بھول گیا. اذان کے بعد جب مؤذن اندر آیا تو اس سیاح نے اس سے کہا کہ آپ اذان میں بھول گئے. پوچھا کیا؟ بتایا اشہد ان محمد رسول اللہ. تو اس مؤذن نے کیا کہا ذرا سنیے. مؤذن نے کہا میں بھولا نہیں ہوں، میں چند سالوں سے اس مسجد کا مؤذن ہوں اور جب بھی میں اذان دیتا ہوں تو اذان میں اس کلمے کو میں چھوڑتا ہوں. تو سیاح نے کہا کہ کیا بات کرتے ہو؟ تو اس نے کہا اصل بات یہ ہے میں مومن مسلمان نہیں ہوں، میں یہودی ہوں. میں مسلمان نہیں ہوں، میں یہودی ہوں. اس سیاح نے پوچھا کہ تو یہاں مؤذن کیسے بنا؟ تو اس مؤذن نے بتایا اصل بات یہ ہے آپ دیکھو یہاں کتنے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں اور نماز بھی پڑھنے آتے تو کس لباس میں آتے ہیں اور نماز ہی پڑھتے تو کس طرح پڑھتے، ذرا آپ ایک نظر دیکھ لینا. جب اس مسجد کا ایک دائمی مؤذن گزر گیا، مر گیا اور اعلان ہوا کہ یہاں کسی کو مؤذن رکھنا ہے تو کوئی مسلمان مؤذن بننے کو تیار نہ ہوا، کوئی اذان دینے کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوا. میں آیا اور میں نے کہا میں غریب انسان ہوں، اگر آپ کے پاس کوئی مؤذن نہیں ملتا تو میں آپ کی مسجد میں اذان دوں گا، تھوڑی سی تنخواہ مجھے دے دینا. سب نے مجھے طے کیا، میں نے شرط لگائی میں مومن نہیں ہوں، میں یہودی ہوں اور میں اشہد ان محمد رسول اللہ میں نہیں کہہ سکتا، میرے عقیدے میرے ایمان کے خلاف. تمہاری مسجد کے سارے متولی اور سارے ذمہ دار سارے نمازیوں نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر تم اذان دے دو اور یہ کلمہ نہ کہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، میں اسی طرح سے اذان دیتا ہوں. وہ سیاح آنسو بہا کر وہاں سے نکلا کہ جب قوم کے اندر علم کا جذبہ ہوتا ہے اور ہر گھر میں علم کا شوق ہوتا ہے اور ہر گھر میں علم کے چرچے اور تذکرے ہوتے ہیں تو وہاں بڑے بڑے مفسر پیدا ہوتے ہیں، بڑے بڑے محدث پیدا ہوتے ہیں. آخر اندلس کی تاریخ کو، غرناطہ کی تاریخ کو، اشبیلا کی تاریخ کو الٹ کر دیکھ لیجئے، کتنے بڑے بڑے محدث اور مفسر اور محقق اور طبیب گزرے ہیں. اس نے کہا آنسو بہا کر جب قوم کے اندر سے علم کا جذبہ مٹ جاتا ہے، کتابیں تو رہ جاتی ہے مگر اہل علم نکل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، پھر قوم کو کوئی پتہ نہیں چلتا، کوئی فرق نظر نہیں آتا کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. میرے ساتھیوں آپ اندازہ لگائیں، ایک زمانہ تھا کہ ہر گھر میں کتب خانے ہوتے تھے. اس قوم کا علمی جذبہ دیکھیے، اس قوم کا علم کے ساتھ شغف دیکھیے، انہماک اشتغال دیکھیے کہ ان کے پاس کتابوں کا ایک بڑا عجیب سا ذخیرہ ہوا کرتا تھا. جب یہی غرناطہ اور اندلس میں زوال آیا ہے تو اس زوال کے موقع پر صرف غرناطہ میں ایک شہر میں 10 لاکھ کتابیں تھیں. آج کے زمانے میں 10 لاکھ کتاب کا جمع کر لینا آسان ہے، اس زمانے میں ہاتھ سے کتاب لکھی جاتی تھی، مخطوطے ہوا کرتے تھے. 10 لاکھ کتابیں غرناطہ میں انگریزوں نے 10 دن تک جلایا ہے. کتابوں کی بڑی عجیب لمبی تاریخ ہے
اور میں تو لمبی تاریخ کیا بتاؤں، خود آپ کے علاقے کے سنہرے واقعات اور سنہرے اور بہترین تاریخیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ میرے ساتھیوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علم کے ولولے کو بڑھائیے، جذبہ علم کو بڑھائیے، شوق علم اپنے بچوں میں پیدا کیجئے، اپنے گھروں میں رہتے ہوئے، اپنے گھروں میں بیٹھتے ہوئے بچوں کے سامنے علماء کا تذکرہ، بچوں کے سامنے علم قرآن کا تذکرہ، بچوں کے سامنے علم نبوت کا تذکرہ کیجئے تاکہ ان میں علم کا شوق پیدا ہو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی قوم کی بلندی، کسی بھی قوم کے زندہ ہونے، کسی بھی قوم کے بہترین ہونے کی پہچان علم العلماء ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جس قوم کے اندر سخاء الاغنیاء، جس قوم کے اندر ایسے لوگ ہوں جن کے اندر مال خرچ کرنے کا، سخاوت کا، جود و سخا کا، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، محتاجوں پر، مساجد پر، مکاتب پر، مدارس پر، دینی تقاضے پر خرچ کرنے کا جذبہ جس قوم میں ہوگا، سخاء الاغنیاء، وہ قوم کبھی زوال کی طرف نہیں جا سکتی، اس قوم پہ زوال نہیں آ سکتا، اس قوم پہ بہت سے خارجی فتنے نہیں آ سکتے ہیں۔ تاریخ میں ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی جہاں مرد بھی ہیں اور جہاں عورتیں بھی ہیں، جہاں علماء بھی ہیں، جہاں عوام بھی ہیں، ان تمام کے اندر اپنی دولت، اپنا مال، اپنی ثروت، اپنی کمائی، اپنے نفقے خرچ کرنے کا جذبہ ہر زمانے میں رہا۔ اگر میرا بیٹا حافظ نہیں بن سکا، یہ جذبہ تھا کسی غریب کا بچہ میرے خرچے سے حافظ ہو جائے، میرے خاندان میں کوئی عالم نہیں بن سکا، یہ جذبہ تھا میرے خرچے سے کوئی غریب بچہ، کوئی یتیم بچہ عالم بن جائے۔ جب یہ جذبہ قوم کے اندر ہوتا ہے کہ میری کمائی کا، میری دولت و کمائی کا کچھ حصہ میری قوم کے علم پر، میری قوم کی فلاح و بہبود پر خرچ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہمیشہ محفوظ رکھتے۔ میرا وقت ختم ہو رہا ہے، میں مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ جود الاغنیاء، سخاء الاغنیاء، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت سنتے رہتے ہیں۔ زبیدہ کی سخاوت کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عالم، محدث، اور وہ خرچ کرتے ہیں پڑھنے والوں پر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خرچ کرتے ہیں پڑھنے والوں پر، یہاں تک امام بخاری کو پڑھنے والوں پر خرچ کرنے کی وجہ سے ان کے گھر میں ایسا فاقہ آیا۔ 3 دن ایسے گزرے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر، جو خود محدث ہیں، جو خود درس و تدریس کا کام کرتے ہیں، مگر سخاوت کا انداز دیکھیے، دوسروں پہ اتنا خرچ کیا ہے۔ تاریخ کی گواہی ہے کہ 3 دنوں تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھوک کو مٹانے کے لیے گھاس بھی چبایا ہے، گھاس بھی انہوں نے کھائی ہے۔ میرے ساتھیوں، جس قوم میں ایسے لوگ ہمیشہ رہتے ہیں، وہ قوم ہمیشہ آسمان کے ستارے کی طرح، آسمان کی چاند کی طرح، آسمان کے سورج کی طرح وہ قوم ہمیشہ چمکتی رہتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے عدل الامراء۔ اس قوم سماج میں جو بھی لوگ ہیں، ہر چھوٹا بڑے کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرے۔ ہر چھوٹا، باپ ہے اپنی اولاد کے درمیان، بھائی ہے اپنے بہن کے ساتھ، بڑا ہے چھوٹے کے ساتھ، ذمہ دار ہے اپنی ذمہ داری کے ماتحت رہنے والے، ان تمام کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرے۔ آخر تو دیکھیں، جب عدل و انصاف ہوتا ہے، یاد رکھیں، عدل و انصاف پر اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں، اور مصیبتیں اور نگاہ بد ختم ہو جاتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو قاضی شرح کے دربار میں پیش آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کا واقعہ جو ابو شہمہ کے ساتھ اور قدامہ بن مظعون کے ساتھ یا جبلہ کے ساتھ پیش آیا، میں اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ جب تک ہماری قوم میں عدل و انصاف رہا، ہر بڑا اپنے چھوٹے کے ساتھ، ہر بڑا اپنے ماتحت کے ساتھ، ہر بھائی اپنے بہن کے ساتھ، ہر رشتہ دار اپنے رشتہ دار کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرتا رہا، ایک کے حق کو ادا کرتا رہا، دوسرے کے حق کو ادا کرتا رہا، اللہ اس قوم کو اللہ نے ہمیشہ زندہ رکھا ہے۔ تو پہلی نشانی علم العلماء، دوسری نشانی سخاء الاغنیاء، اور تیسری نشانی ہے عدل الامراء، اور چوتھی نشانی کسی بھی قوم کے زندہ رہنے کے لیے بڑا عجیب سا جملہ ہے، جملہ بڑا معنی خیز ہے،
اور تفصیل طلب بھی ہے۔ دعاء الفقراء، ذرا غور سے سنیے گا، دعاء الفقراء یہ ہم تمام کی ضرورت ہے، اور آج کے دور میں اس کی ضرورت بڑھی ہوئی ہے کہ اس قوم میں ایسے ٹوٹے ہوئے دل رکھنے والے، ایسی رقت آمیز دل رکھنے والے، جن کا دل رقیق ہو، جن کے دل میں نرمی ہو، جن کا دل ٹوٹا ہوا ہو، جن کے دل میں انابت ہو، جن کے دل میں توجہ ہو، جن کے دل میں خوف ہو، جن کے دل میں خشیت ہو، جن کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، ایسے لوگ اس قوم کے اندر رہتے ہوں جس قوم کے اندر ایسے لوگوں کا دل رقت کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، جس کا دل لبریز ہوگا، اس کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ، اس کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ، اس کی آہوزاری میں اللہ تعالیٰ، اس کی صدا میں اللہ تعالیٰ، اس کی مناجات میں اللہ تعالیٰ ایسی تاثیر عطا فرمائیں گے کہ اس کی دعاؤں کی برکتوں سے آنے والی مصیبتیں، آنے والی آفتیں، آنے والے زلزلے، آنے والی نگاہ بد وہ ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے مگر ان کی دعاؤں کی برکتوں سے اللہ بڑے بڑے مصائب کو، مشکلات کو دور کر دیتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، چوتھے نمبر پہ دعاء الفقراء، یعنی ایسے لوگ اللہ کے ہوں جن کی دعائیں عرش کے پائے کو چھوتی ہوں، جن کی دعاؤں سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہو، جن کی دعاؤں سے رحمتیں آتی ہوں، جن کی دعاؤں سے آفتیں مصیبتیں ٹل جاتی ہوں، ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہوتا ہو۔ ضرورت آج اس بات کی ہے کہ ہم چاہے علماء ہوں، ہم چاہے عوام ہوں، ہم چاہے خواص ہوں، ہم چاہے دین کے دائی ہوں، کوئی بھی ہو، آج دنیا پر ایک نگاہ ڈالیے، دنیا کے حالات پہ نگاہ ڈالیے، عرب پہ نگاہ ڈالیے، عجم پہ نگاہ ڈالیے، نگاہ ڈال کر ذرا سوچئے کہ ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت نے دعائے سحرگاہی دی ہے، اللہ رب العزت نے آنسوؤں کے ساتھ دعا مانگنے کا طریقہ دیا ہے۔ آج ہماری آپ کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ دل میں نرمی ہو، دل میں رقت ہو، دل میں خشیت ہو، دل میں آہوزاری ہو، دل میں آہو فغاں ہو، آنکھوں میں آنسو ہو۔ کس کے لیے؟ پوری قوم کے لیے، پوری امت کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کے لیے جو امت آج دنیا کے چپے چپے میں اور دنیا کے گوشے گوشے میں آج پریشان ہے، آج ظلم و زیادتی کے چکی میں ہے۔ لہذا ضرورت ہے دعاء الفقراء، یعنی ہم اپنے اللہ کے سامنے عاجز بن کر، محتاج بن کر، ٹوٹے دل سے، آہوزاری سے اپنے اللہ کے سامنے ہم دعا کریں۔ جب انسان کا دل بنتا ہے، دل اللہ کے سامنے ٹوٹتا ہے، دل میں آہوزاری آتی ہے، دل میں انابت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے، تو اللہ کے بندے کی زبان سے جب کوئی بات نکلتی ہے تو عرش تک وہ بات پہنچ جاتی۔ حفظ قرآن کا موقع، تکمیل حفظ یا دستار بندی کا موقع اس مناسبت سے امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ بڑے انسان ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد ان کے بیٹے نے، ان کے خادم نے خواب دیکھا اور پوچھا کہ ابا حضور، کس بات پر آپ کی مغفرت ہوئی اور آپ کی روح اللہ کے بارگاہ میں پہنچی تو وہاں کیا معاملہ رہا؟ سنیے ذرا۔ اور آج میں عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کیفیت کو پانے کے لیے، اس درد دل کو لینے کے لیے، اس آہ دل کو حاصل کرنے کے لیے، اس سوزے دروں کو پانے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی عالم کا، کسی نہ کسی کا دامن پکڑنا پڑے گا، کسی نہ کسی سے اپنے دل کو جوڑنا پڑے گا، کسی نہ کسی کے ساتھ اپنا رابطہ کرنا پڑے گا۔ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے۔ یہ آگ لگتی نہیں، لگائی جاتی ہے۔ اگر دل کا سوز چاہیے، دل کا درد چاہیے، دل کی محبت چاہیے، دل کی آہو فغاں چاہیے، دل کے اندر کرب چاہیے، آہو زاری چاہیے، کسی صاحب دل سے اپنے دل کو جوڑ دیجئے۔ امام کسائی رحمت اللہ علیہ اپنے استاد سے انہوں نے اس درد دل کو لیا تھا۔ امام کسائی فرماتے ہیں، جب میری روح اللہ کے بارگاہ میں پہنچی اور پروردگار نے جب میری روح کو دیکھا تو پروردگار نے کہا، کسائی تم دنیا میں میرے قرآن کو جس محبت کے ساتھ، جس درد کے ساتھ، جس سوز کے ساتھ، جس کیف کے ساتھ، جس ادا کے ساتھ پڑھتے تھے، مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ اے کسائی، اب دنیا کے بجائے تم میرے سامنے آ چکے ہو، ذرا میرے سامنے میرے قرآن کی تلاوت مجھے سناؤ۔ اللہ نے کسائی سے فرمایا، مجھے قرآن سناؤ۔ کہتے ہیں جب میں نے سورہ صافات کی تلاوت شروع کی اور فلاں آیت تک میں پہنچا تو پروردگار نے کہا بس کرو، اور پھر اس کے بعد اللہ نے ایک عجیب جملہ کہا ہے۔ جب درد دل سے کوئی بات نکلتی ہے،
اور سوز اور محبت کی آواز بنتی ہے، اس کی قدر و قیمت کہاں تک پہنچتی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے کسئی، کل میدان محشر میں، قیامت کے دن میدان محشر میں دوسری امت کے سامنے تم پر میں فخر کروں گا کہ میرے نبی کی امت میں کسئی کو دیکھو، یہ کسئی میرے کلام کو، میرے قرآن کو کس درد محبت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ میرے ساتھی، وقت میرا بہت زیادہ ہوا، میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ آخری پیغام ہے آپ تمام ساتھیوں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے اس پورے علاقے کو چاروں باتوں کے لیے قبول کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی کہ ہر جوان اور ہر عام انسان اپنے دل میں اس درد کو لانے کی، کیفیت کو لانے کی، سوچ کو لانے کی، انابت کو لانے کی، خشیت کو لانے کے لیے اس دروازے کو آپ تلاش کیجئے، اس در کو تلاش کیجئے، اس انگیٹھی کو تلاش کیجئے جہاں یہ درد دل اور دوائے دل ملا کرتی ہے۔ اگر ہم چار چیزوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ زمانہ چاہے کچھ بھی کہتا رہے، زمانے کی آنکھیں چاہے بدلتی رہے، نگاہیں بدلتی رہے، ظلم کے انگارے برستے رہیں، انشاءاللہ جب تک اس قوم میں یہ چار باتیں رہیں گے اللہ کی ضمانت ہوگی، اللہ کی حفاظت ہوگی، اور ہم زندہ قوم بن کر، تابندہ قوم بن کر اسی سرزمین پہ انشاءاللہ عزت و آبرو کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔